کی اہمیت ہے وہ اکانومک ساورنٹی کی ہے، جغرافیوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اہمیت یہ ہے کہ ہم 60 سال کے بعد 62 سال کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے ہیں یا نہیں ہو سکے ہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 98% ووٹ ڈالنے کے لیے ہے اور 2% حکمرانی کرنے کے لیے ہے۔ درست یا غلط؟ وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو خواب دیکھا تھا 1970 میں کہ لوگوں کو عزت کے ساتھ جینے اور عزت کے ساتھ مرنے کا حق دیا جائے، عزت کے ساتھ جینے اور عزت کے ساتھ مرنے کا حق دیا جائے اور انہیں عزت کے ساتھ روزگار کے حصول کا حق دیا جائے، عزت کے ساتھ انہیں سر چھپانے کی جگہ دی جائے، تو بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کا خاتمہ وہی پاکستانی کر سکتے ہیں جنہوں نے خود بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کا سامنا کیا ہو۔ آپ ایمانداری سے یہ بتائیے، جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوں ان سے یہ توقع آپ کریں گے کہ وہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم کریں گے؟ ہیں؟ جب تک متوسط طبقے کا انقلاب نہیں آئے گا، جب تک متوسط طبقے کے نمائندوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوانوں میں نہیں بھیجا جائے گا، ہم اپنی معاشی آزادی کا جشن نہیں منا سکتے۔ یہ بالکل ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں، بالکل دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ رہا ہوں۔ ارے یہ جو ٹیبلو کا ٹیلنٹ آپ نے اسٹیج پر دیکھا، وہ ویب سائٹ پر لائیو نشریات کا جو آپ نے ٹیلنٹ دیکھا، میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اس قوم کو، اس کے بچوں کو صرف اسپیس چاہیے، صرف مواقع چاہیے، صرف رہنمائی چاہیے۔ وہ کسی کے دستے نگر نہیں بننا چاہتے۔ اگر آج ان بچوں کی آج میں ان بچوں کی خوشیوں کو خاک میں ملانا نہیں چاہتا، جو یہاں پر جھوم رہے ہیں، جو یہاں گنگنا رہے ہیں، میں ان کی خوشیوں کو خاک میں نہیں ملانا چاہتا، لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوں گے انہیں یہ حقائق پتہ چلیں گے کہ ان میں سے ایک ایک بچہ یا جو بچہ آج بھی پیدا ہو رہا ہے، جو 14 اگست کو بھی پاکستان میں یا سمندر پار پاکستانیوں کے ہاں پیدا ہوا ہے، وہ اپنے ذمے 15,000 روپے کا قرض لے کر پیدا ہوا ہے۔ 15,000 روپے کا قرض لے کر پیدا ہوا ہے۔ یہ نہ صرف اپنے اوپر سے اس قرض کے بوجھ کو اتار کر پھینکنا چاہتا ہے، بلکہ اپنی پوری قوم کے اوپر سے جو قرض کا بوجھ ہے اس کو اتار کر پھینکنا چاہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اب انقلابی اصلاحات کو اختیار کرنا ہوگا، سیاسی، سماجی اور معاشی اصلاحات کو اختیار کرنا ہوگا، اس سے مفر ممکن نہیں ہے۔ اور جو یہ ہماری جغرافیائی آزادی ہے، اس سے پہلے کہ اس کو کسی کی نظر لگے، یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بنیادی اصلاحات کریں۔ ارے اتنا ٹیلنٹ ہے اس سٹیج پر، اس میڈیا سیل کے اوپر اور پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں، خدا کی قسم پوری دنیا میں پاکستانی قوم اور پاکستان کے شہریوں کو آئی کیو، اوسط آئی کیو سے اوپر ریٹ کیا جاتا ہے۔ جس قوم کو اوسط آئی کیو سے اوپر ریٹ کیا جائے، اگر آج اسے آئی ایم ایف سے اس طرح قرضے لینے پڑیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بنیادی خرابی ہے کہ جس کا ہم نے علاج اب تک نہیں کیا ہے۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، درد سر کے واسطے سندل بتاتے ہیں طبیب، پسنا گھسنا لگانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ میر کیا سادہ ہیں، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اسی 2% حکمراں طبقے کے پاس پھر جاتے ہیں، اپنے اندر سے قیادت نہیں پیدا کرتے۔ متوسط طبقے کے اندر سے، پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہم قیادت پیدا نہیں کرتے ہیں۔
ورنہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ واقعتاً ہے، حقیقتاً ہے۔ یہ نوکیا کا فون یہ کس ملک کی پروڈکشن ہے؟ یہ کمپنی کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا تعلق، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ہر آدمی نوکیا استعمال کر رہا ہے۔ کراچی میں، پاکستان میں جو جمعدار ہے، خاک روب ہے، وہ بھی نوکیا استعمال کر رہا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور نوکیا استعمال کر رہا ہے، گھر میں کام کرنے والی نوکیا استعمال کر رہی ہے۔ اس کا سالانہ پروفٹ 30 ارب ڈالر کا ہے، جو ہماری سالانہ ایکسپورٹ سے بھی 2 گنا ہے۔ دنیا کہاں پر پہنچی ہوئی ہے؟ راکٹ سائنس نہیں ہے، آسان فارمولے ہے۔ ارے ہونڈا موٹر سائیکل کھول کر اس کے اسپیئر پارٹس کو دوبارہ بنا کر جاپان کی ہونڈا موٹر سائیکل سے زیادہ بہتر پاکستان کے اندر ہمارے کاریگر، ہمارے پاکستانی شہری، ہمارے ہنرمند وہ موٹر سائیکل اگر آج بنا سکتے ہیں تو پھر یہ اس نوکیا سے لاکھ گنا بہتر نوکیا ہمارے پاکستانی بنا سکتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ یہ اس لیے بنا سکتے ہیں، یہ میں اس لیے بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نوکیا بنا سکتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو ہنر گوال منڈی کے اندر ہے، جو بھاٹی گیٹ کے لوگوں میں ہے، جو راجہ بازار کے لوگوں میں ہے، جو لیاقت آباد اور اورنگی ٹاؤن کے لوگوں میں ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر نوکیا بنا سکتے ہیں۔ Where there is a will, there is a way۔ انہیں اسپیس دینے کی ضرورت ہے، اپرچونٹی دینے کی ضرورت ہے۔ صرف ہنرمند، تعلیم یافتہ، بے روزگار نوجوانوں کو، یہ ہماری حکومت ہے۔ ہم کیبنٹ میں بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، ہم قومی اسمبلی میں بھی جب بجٹ کی تقریر ہوتی ہے، بجٹ کو پاس کرتے ہیں، استحکام کے لیے، مفاہمت کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے، جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم صرف یہ کرتے رہے اور جو اصل اقدامات کرنے ہیں اگر ہم نے وہ نہیں کیے تو پھر ہماری بھی غلطی ہوگی اور ہمارے ساتھ جو ہماری حلیف جماعتیں ہیں ان کا بھی قصور ہوگا۔ لیکن ہم یہ ساری باتیں ان کو نوٹ کرا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے، انہیں اختیار دینے کی ضرورت ہے۔ گھریلو صنعتوں کا جال بچھائیے، وہ زمین جو قبضہ مافیا ہڑپ کر رہا ہے اسی زمین کو بے روزگار نوجوانوں کو کام کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے تقسیم کر دے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا، سعودی عرب کے پاکستان انویسٹر فورم کا ایک چھوٹا سا فورم تشکیل دیجیے اور آئیے، انہیں پاکستان آنے کی دعوت دیجیے اور کہیے کہ یہ زمین جو ہے وہ آپ کی ہے، اسے اوورسیز پاکستانیوں کے اندر تقسیم کیجیے قرعہ اندازی کے ذریعے، میرٹ کی بنیاد پر، اور چھوٹا قرضہ اور چھوٹا سرمایہ مائکرو فائننس بینک اوورسیز پاکستانیوں کی مدد سے تھوڑی ایکویٹی پاکستان کی حکومت ڈالے، تھوڑی ایکویٹی اوورسیز پاکستانی ڈالیں۔ میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ جب پروفیسر یونس بنگلہ دیش کا نوبل انعام یافتہ، جب وہ بنگلہ دیش کی 70 لاکھ خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتا ہے تو ہم بھی مائکرو فائننس کے اس جادو سے اپنی 9 کروڑ ماؤں اور بہنوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں، پوری دنیا کی محتاجی سے ان کو آزاد کر سکتے ہیں۔ درست یا غلط؟ پوری دنیا کی محتاجی سے اپنی 9 کروڑ ماؤں اور بہنوں کو ہم آزاد کر سکتے ہیں۔ یہ ہم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے، اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے۔ اب پیغمبر نہیں آئیں گے، ہم ہی آئیں گے۔ اب ہمیں اس بات کو گرہ سے باندھنا ہوگا اور آپ کے سامنے ایک سکسیس ماڈل تو موجود ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ چھوٹے چھوٹے
وفود کی شکل میں آئی ہے